بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا خوش رہنے کا قرآنی اصول۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ غم اس کی زندگی میں نہ آئے، وہ ہمیشہ خوش رہے، لیکن زندگی میں دکھ اور سکھ یہ زندگی کا حسن ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ صبر کی لذت اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس سے بھی ایک خاص لذت اور فرحت نصیب ہوتی ہے جو اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا، تمہارے رب نے تمہیں بتا دیا وہ خاص بات۔ وہ کون سی بات تھی؟ وہ بات یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں فراوانی پیدا کر دے گا۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انہوں نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر حضور نے قرآن کی یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جو بھی انسان پیدا کیا، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو حاکم، کسی کو محکوم، کسی کو چھوٹا بڑا بنایا، تو جو جس کام کا اہل تھا اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں اس بندے کے لیے میسر کر دی۔ اللہ نے اسے محروم نہیں کیا۔ اگر اللہ نے کسی کو بادشاہ بنانا تھا اس کے لیے وہی چیزیں اللہ نے پیدا کی، اللہ نے کسی کو محکوم بنانا تھا تو اس کے لیے وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی جو نعمتیں دیں وہ 100% نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی شمار ہی نہیں کیا، کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں۔ ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس تو یہ بھی ہے، اس کے پاس وہ بھی ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی پر راضی رہیں، اللہ کی قضا، اللہ کی رضا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک بڑا معروف واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس تو ساری نعمتیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک دن بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا تو اس کے وزیر نے پوچھا بادشاہ سلامت کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اتنی ساری نعمتیں میسر ہیں، اس کے باوجود بھی تھوڑی سی ٹینشن آتی ہے، میں بہت پریشان ہوتا ہوں۔ لیکن آج میں نے ایک عجیب سا ماحول دیکھا کہ میں جب بھی دربار میں آتا ہوں تو ہمارا جو سپاہی ہے جو باہر بطور ایک گارڈ کھڑا ہوتا ہے وہ دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، ویپن لے کر وہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب بھی میں وہاں سے آتا ہوں تو وہ مجھے سلوٹ کرتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے، کبھی میں نے اس کو غمگین نہیں دیکھا۔ تو وزیر بڑا دانا تھا، سمجھدار آدمی تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے سونے کے دینار کی ایک تھیلی دیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ غم زدہ کس طرح ہوتے ہیں، پریشان کیسے ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے 100 دینار کی تھیلی دے دی، اس میں سے اس نے 1 دینار نکالا اور باقی 99 دینار جو تھے سونے کے سکے وہ اس سپاہی کے گھر کے سامنے اس نے رکھ دیے۔ جب وہ انٹر ہونے لگا تو اس نے وہ تھیلی دیکھی تو وہ فوراً اٹھائی اور گھر لے گیا۔ گھر جا کے اس نے دیکھا تو وہ 99 تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 100 ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ شاید راستے میں کوئی ایک گر گئی ہے، تو وہ اسے تلاش کرنے کے لیے پھر وہ باہر آیا اور ادھر دیکھا ادھر دیکھا، گھر میں دیکھا تو وہ نہیں اسے ملی اور وہ بڑا پریشان ہوا، اور اسی طرح وہ کرتے کرتے رات گزر گئی۔ صبح جب وہ اپنی جاب پر ڈیوٹی پر آیا تو بادشاہ کے گزرنے کا وقت ہوا تو بادشاہ نے اسے دیکھا تو وہ بڑا پریشان تھا اس 1 دینار کے گم ہو جانے کی وجہ سے۔ بادشاہ نے چپکے سے سلام کا جواب دیا اور آگے دربار میں بیٹھ گیا۔ تو وزیر نے پوچھا بتائے آپ کے سپاہی کی پوزیشن کیسی آج؟ اس نے کہا آج تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، میں حیران ہوا، آج بڑا پریشان تھا۔ تو وزیر نے کہا ہوا یہ کہ میں نے ان دیناروں میں سے 1 دینار نکال لیا تھا، اور جب وہ اپنے گھر میں لے کر گیا تو اس نے کہا یہ 100 ہونے چاہیے تھے، یہ تو 99 ہے۔
اور ایک کی وجہ سے وہ پریشان ہے کہ جو اسے نہیں ملی، اور اسے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ اللہ نے فری میں اسے 99 دینار دیے۔ رسول نے کہا بادشاہ ہماری حالت بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کثیر نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم محض ان نعمتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں جو اللہ نے دوسروں کو دی ہوئی ہیں، اور ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو پھر بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، میرے ارد گرد اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جن کا میں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا، اور میں پریشان صرف ان نعمتوں کی وجہ سے ہوں جو اللہ نے دوسروں کو دی ہے اور میرے پاس وہ نہیں ہے۔ وہ اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ آپ کو نہیں دی، اور وہ حکمت آپ جانتے نہیں۔ تو ہم پریشان اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کسی کے کپڑے اچھے ہیں، کسی کی گفتار اچھی ہے، کسی کی گاڑی اچھی ہے، کسی کو اللہ نے دوسرے اس کی عزت کرتے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پریشانیاں، تکلیفیں ہم اپنے لیے خود کریٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے مجھے زبان دی ہے، میں بول سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میرے بچے ایسے ہیں کہ میرے بچے بولتے ہیں، سنتے ہیں، خوبصورت ہے۔ آپ یقین جانے میرے ایک دوست ہیں، تو ان کے پاس اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، لیکن ان کا ایک بیٹا ہے انتہائی خوبصورت، لیکن وہ سن نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کوئی ساری میری دولت لے لے اور میرے بیٹے کو سماعت عطا کر دے۔ وہ دعائیں بھی کرواتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت سماعت عطا کی، کان دی ہے۔ اسی طرح اللہ کی کتنی ساری ہمارے گرد نعمتیں ہیں، ہمیں چاہیے ان کا شکر ادا کریں اور اللہ کی قضا پر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں عطا فرمائے۔